مدینہ منورہ کی فضائیں آج کچھ عجیب سی خاموش تھیں۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن دلوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ در و دیوار جو کبھی رسول اللہ کی مہربان آواز سے جگمگا اٹھتے تھے، اب خاموش کھڑے تھے۔ رسول کریم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ ان کی وفات کا صدمہ پورے عالم اسلام پر بھاری تھا، لیکن سب سے زیادہ جس دل پر یہ ضرب لگی تھی، وہ دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا تھا۔ حضرت فاطمہ، جنہیں رسول اللہ ام ابی ہوا اپنے باپ کی ماں فرمایا کرتے تھے، اب تنہا تھیں۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ بابا کی جدائی ایسی تھی کہ گویا روح جدا ہو گئی ہو۔ وہ روز جنت البقیع کے قریب ایک چھوٹے سے خیمے میں جا کر بیٹھتی، جسے بیت الاحزان، غموں کا گھر کہا جاتا تھا۔ وہاں وہ بابا کی یاد میں روتی رہتیں، دعائیں کرتیں اور خاموشی سے صبر کی چادر اوڑھ لیتی تھیں۔ ان کے دو معصوم بیٹے حسن اور حسین روز اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے۔ وہ سمجھتے تو کچھ نہ تھے، لیکن ماں کے چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں ان کے دل کو بے چین کر دیتی تھیں۔ ایک دن امام حسن، جو اس وقت 7 سال کے قریب تھے، ماں کے پاس آئے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں تجسس تھا۔ اماں، وہ آہستہ سے بولے، اب بابا کے لیے روز اتنا کیوں روتی ہیں؟ وہ کب واپس آئیں گے؟ حضرت فاطمہ نے بیٹے کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے میرے بیٹے، تمہارے نانا جنت میں چلے گئے ہیں۔ وہ ہمیں وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ایک دن ان سے ملیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ حسین بھی قریب ہی بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کی عمر 6 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کے دل میں ایک خاص حساسیت تھی۔ وہ خاموش تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد مدینہ کی فضا میں عجب سی اداسی چھا گئی تھی۔ صحابہ کرام بھی بے چین تھے۔ حضرت ابو بکر خلافت سنبھال چکے تھے، اور حضرت علی اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھے۔ حضرت فاطمہ نے خود کو دنیا سے تقریباً الگ کر لیا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں جب بچے کھیلتے، تب حسن اور حسین اکثر خاموش کھڑے دیکھتے۔ کوئی ان سے کہتا، تمہارے نانا کہاں گئے؟ تو وہ بس ماں کی طرف دیکھتے۔ جواب تو ان کے پاس ہوتا، لیکن زبان نہ کھلتی۔ ایک دن بی بی فاطمہ اپنے بچوں کے ساتھ بازار سے گزر رہی تھیں۔ وہاں عید کے دن قریب تھے، دکانیں سج رہی تھیں، نئے کپڑے بن رہے تھے، بچوں کے لیے کھلونے آ چکے تھے۔ حسن نے ایک کھلونا دیکھا جو ان کے نانا نے پچھلی عید پر انہیں دلایا تھا۔ اماں، وہی گھوڑا ہے نہ جو نانا جان نے دیا تھا؟ بی بی فاطمہ کے قدم تھم گئے۔ ان کی سانسیں رکنے لگیں۔ ہاں بیٹا، وہی ہے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ عید کا دن قریب آیا۔ مدینہ میں خوشیاں تھیں، لیکن فاطمہ کے دل میں غم کا سمندر موجزن تھا۔ یہ پہلی عید تھی جس میں وہ اپنے بابا کے بغیر تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ہر لمحہ صرف ایک ہی چہرہ تھا، رسول اللہ کا نورانی چہرہ، ان کی مسکراہٹ، ان کی دعائیں، ان کی لوری۔ عید کی رات، جب سب لوگ خوشی سے تیاری کر رہے تھے، بی بی فاطمہ نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے سادہ سے کپڑے تیار کیے۔ انہوں نے انہیں پہنایا، سر پر ہاتھ پھیرا اور آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ میرے بچوں، کل عید ہے، تم دونوں نماز کے لیے بابا کے ساتھ مسجد جانا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ عید کی خوشی اللہ کا انعام ہے، لیکن ہمیں یہ خوشی دل میں اللہ کی رضا کے ساتھ لانی ہے۔ حسن اور حسین نے ماں کی بات پر سر ہلایا، لیکن ان کے دل بھی ماں کے دل کی طرح خالی تھے۔ عید کا سورج طلوع ہوا۔ مسجد نبوی میں خطبہ جاری تھا۔ حضرت ابو بکر خطبہ دے رہے تھے۔ صحابہ کرام کی آنکھیں پرنم تھیں۔ سب رسول اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ امام حسن اور امام حسین حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھنے گئے۔ ان کے چہرے روشن تھے، لیکن آنکھوں میں وہ چمک نہ تھی جو ان کے نانا کے ہوتے ہوئے ہوا کرتی تھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو سب بچے عیدی اور تحفے لینے میں مصروف ہو گئے۔ حسن نے اپنے بابا حضرت علی سے پوچھا، بابا، کیا نانا جان ہمیں عید پر عیدی نہیں دیں گے؟ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ بیٹا،
تمہارے نانا نے تمہیں دنیا کی سب سے بڑی دولت دی ہے، دین، صبر اور محبت۔ یہی تمہاری عیدی ہے۔ گھر واپس آ کر جب بچوں نے ماں کو دیکھا تو وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھیں، ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ زرد۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو گلے لگایا اور کہا، میرے جگر کے ٹکڑوں، میں تمہیں ایسی عیدی دوں گی جو دنیا کی کوئی ماں نہیں دے سکتی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، میرے بچوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، انہیں وہ عظمت دے جو صبر، ایمان اور قربانی سے ملتی ہے۔ فاطمہ ہر روز جنت البقیع کے پاس بیت الاحزان جاتی تھیں۔ وہاں وہ اکیلے بیٹھی رہتیں، روتی رہتیں اور رب سے فریاد کرتیں، یا اللہ، تاب گواہ ہے، تیرے رسول کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، میں نے ان کے بعد دنیا کی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ حسن اور حسین اکثر ان کے ساتھ جاتے۔ ایک دن حسین نے کہا، اماں، ہم بھی بابا سے ملنے جنت جا سکتے ہیں۔ فاطمہ نے بچے کو گود میں لیا اور کہا، نہیں میرے بیٹے، تمہیں ابھی دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے۔ تم نے امت کو جگانا ہے، سچائی کا علم بلند کرنا ہے۔ تمہاری عید دنیا کی عیدوں سے مختلف ہوگی، تمہاری عید قربانی سے روشن ہوگی۔ وقت گزر رہا تھا، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کے دل کا درد کم نہ ہو رہا تھا۔ نبی کریم کی وفات کے بعد نہ صرف دنیا ادھوری لگنے لگی تھی، بلکہ ان کی روح جیسے ہر لمحہ ناتمام ہو گئی تھی۔ وہ جو سب سے زیادہ اپنے بابا سے قریب تھیں، اب خود کو دنیا سے الگ کر چکی تھیں۔ ان کی طبیعت روز بروز کمزور ہو رہی تھی، جسم ناتواں ہوتا جا رہا تھا، لیکن زبان پر شکو نہ تھا، صرف صبر، شکر اور آخرت کی آرزو۔ حضرت علی اپنی زوجہ کے بدلتے حال کو دیکھتے اور اندر ہی اندر ٹوٹتے، مگر فاطمہ کے لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں آنسو اور دل میں رضا تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے جب مدینہ کی فضائیں ساکت تھیں۔ حضرت فاطمہ شدید کمزوری محسوس کر رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت علی کو پاس بلایا۔ ان کی آواز نرم تھی، لیکن اس میں ایک خاص سنجیدگی تھی، یا علی، میرا وقت قریب ہے۔ حضرت علی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ان کی بات سمجھ گئے، مگر آنکھوں میں نمی لے کر بولے، فاطمہ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تم میری زندگی ہو۔ فاطمہ نے نرمی سے کہا، نہیں یا علی، اب میری دنیا سے ملاقات ختم ہو رہی ہے، لیکن میں تم سے چند وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی وصیت کا آغاز کیا۔ وصیت نمبر 1، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا ہے علی۔ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے رات کے وقت دفن کرنا۔ میری یہ خواہش ہے کہ کوئی غیر محرم میری میت کو نہ دیکھے۔ حضرت علی نے سر جھکا لیا اور کہا، فاطمہ، جیسا تم کہو ویسا ہی ہوگا۔ یہ وصیت فاطمہ کی حق، انکساری اور تقوی کی اعلیٰ مثال تھی۔ دنیا کی سب سے معزز بیٹی، رسول اللہ کی نور نظر، اپنے آخری وقت میں بھی اپنی شرم و حیا کی حفاظت کو ترجیح دے رہی تھیں۔ وصیت نمبر 2، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ فاطمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ حسین کو بلاتی ہیں، حسن کو گلے لگاتی ہیں، یا علی، میرے ان یتیم بچوں کا خیال رکھنا، انہیں دنیا کا دکھ نہ دینا، انہیں میرے ہونے کی کمی نہ محسوس ہونے دینا۔ حضرت علی کا دل چھلنی ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بچے صرف ان کے بیٹے نہیں، بلکہ نبوت کی خوشبو رکھنے والے چراغ ہیں۔ فاطمہ نے حسن کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، میرے حسن، تم میرے بابا کے اخلاق کا عکس ہو، تم امت کے لیے بردباری کی علامت بنو گے۔ پھر حسین کو گلے لگایا، وہ میرے حسین، تم حق کے لیے قربانی دو گے، تم وہ ہو جس پر میری آغوش نے نبی کے دوپٹے کی طرح سایہ کیا ہے، تمہاری عید شہادت کی عید ہوگی۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، مگر ان کے الفاظ روح میں اترتے تھے۔ وصیت نمبر 3، میرا دکھ صرف اللہ کو سنانا ہوا علی، میرے غموں کو زبان پر نہ لانا، بس اللہ کے سامنے فریاد کرنا، وہی ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میرے رب کی رضا سے ہوا۔ یہ وصیت سنتے ہی حضرت علی بے قرار ہو گئے۔
ان کا سینہ بھرا ہوا تھا مگر ان کی زبان پر فاطمہ کا حکم تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر قبول ہے کہا۔ آخری رات آئی۔ فاطمہ نے اپنے بچوں کو قریب بلایا، ان کے ہاتھوں کو پکڑا، ان کی پیشانی چومی، ان کے آنسو صاف کیے۔ میرے بچوں، کل جب تم آنکھ کھولو گے تو تمہاری ماں نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھو میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ میں تمہارے دل میں، تمہارے صبر میں، تمہاری دعاؤں میں ہمیشہ زندہ رہوں گی۔ حسن اور حسین کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ماں کی آغوش آج اور بھی گرم تھی۔ انہوں نے ماں کا دوپٹہ مضبوطی سے تھام لیا، گویا یہ آخری سہارا تھا۔ وہ رات آئی، حضرت فاطمہ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، کلمہ طیبہ پڑھا اور خاموشی سے اپنی روح اللہ کے سپرد کر دی۔ حضرت علی نے حسن اور حسین کو ماں کی وفات کی خبر دی، ایسا لگا جیسے پورا مدینہ ساکت ہو گیا ہو۔ حضرت علی نے اپنی زوجہ کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی جنازہ بلند نہ ہوا۔ صرف چند قریبی افراد تھے، اسما بنت امیس، امام حسن، امام حسین اور حضرت سلمان۔ حضرت علی نے قبر کھودتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ، یہ وہی ہے جو تیرے نبی کی بیٹی تھی، جس نے تیری راہ میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اب تاب اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وقت گزرا، عید کا دن قریب آیا۔ یہ پہلی عید تھی جس میں حسن اور حسین نہ نانا کے ساتھ تھے نہ ماں کے ساتھ۔ حضرت علی نے ان کے لیے سادہ سے کپڑے تیار کیے، سر پر ہاتھ پھیرا اور سینے سے لگا لیا۔ امام حسن نے آہستہ کہا، بابا، اماں کہاں ہیں؟ ہمیں وہی چپل دلوانی تھیں جو پچھلی عید پر دلائی تھی۔ حضرت علی کے لب کانپنے لگے۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے بولے، بیٹا، تمہاری ماں جنت میں ہے، تمہاری عید اب جنت میں ہوگی۔ حسین نے کہا، ہم اماں سے ملنے کب جائیں گے؟ علی نے انہیں گلے لگایا اور کہا، جب تم صبر کرو گے، حق کے لیے کھڑے ہوگے تو اللہ تمہیں ان سے ملا دے گا۔ حضرت فاطمہ اس دنیا سے چلی گئیں، مگر ان کی اولاد نے ان کے نقش قدم پر چل کر اسلام کو وہ عظمت عطا کی جو قربانی سے آتی ہے۔ یہ باب ہمیں یاد دلاتا کہ ایک ماں کا لمس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قربانی صرف جسمانی نہیں، روحانی بھی ہوتی ہے۔ وہ بچے جنہوں نے بچپن میں عید پر ماں کو کھویا، وہی آگے جا کر امت کے لیے چراغ بنے۔ وقت گزرتا گیا، امام حسن اور امام حسین جوان ہوئے۔ دونوں نے علم، حلم اور صبر کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر امت کو دین کی راہ دکھائی۔ مگر دنیا کی فطرت ہے کہ حق کی راہ میں کانٹے بچھاتی ہے۔ عید کا ایک اور دن آیا۔ اس بار امام حسین کربلا کے سفر پر تھے۔ ان کے قافلے میں بچے، عورتیں اور جوان تھے۔ دشمنوں نے پانی بند کر دیا تھا، لیکن امام حسین نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ عید کے دن کربلا کے خیموں میں نہ کھانے کی خوشبو تھی، نہ کپڑوں کی چمک۔ وہاں بچوں کی پیاس تھی، ماؤں کی دعائیں تھیں، اور امام حسین کا وہی صبر جو انہوں نے بچپن سے اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ عاشورہ کی شام گزر چکی تھی، امام حسین شہید ہو چکے تھے۔ یزیدی فوج نے ان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر کے کوفہ اور شام لے گئے۔ عید کا دن آیا، لیکن امام سجاد اور بی بی زینب کے لیے یہ دن ایک نئے زخم کی طرح تھا۔ قید خانے میں جب اذان عید کی آواز آئی، امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بی بی زینب نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، یہ دنیا کی عید نہیں، ہماری عید اس دن ہوگی جب اللہ ہمیں ہمارے پیاروں سے ملا دے گا۔ یہ کہانی صرف بی بی فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کی عید کی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو حق پر قائم رہتے ہوئے دنیا کی چمک کو رد کر دیتا ہے۔ وہ جو عید کے دن بھی صبر، قربانی اور وفاداری کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کے بچوں نے وہی سیکھا جو ان کی ماں نے دکھایا، صبر، شکر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں بھی ہر عید پر اپنے دل میں تازہ کرنا چاہیے۔ جب ہم حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کی اس دکھ بھری عید کی کہانی پر غور کرتے ہیں تو یہ صرف ایک تاریخی سانحہ نہیں، بلکہ صبر، قربانی، وفا اور ایمان کا ایسا نورانی سبق ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے
اس عظیم داستان محبت، دکھ اور صبر سے سیکھے گئے چند اہم اسباق کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی شخصیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک ماں صرف گھر چلانے والی نہیں بلکہ نسلوں کی معمار ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو ایمان، صبر، عزت اور تقوی کا ورثہ دیا۔ ان کی گود سے ایسے چراغ نکلے جو کربلا تک روشنی بانٹتے گئے۔ سبق: ماں کی تربیت پوری امت کو بدل سکتی ہے۔ ہر ماں کو چاہیے کہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اولاد کو دین، ادب، صبر اور قربانی کی تعلیم دے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بابا کی وفات کا غم، دنیا کی زیادتی اور اپنی بیماری کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ نہ شکایت کی، نہ بددعا، صرف اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ سبق: صبر انسان کی وہ طاقت ہے جو اسے ٹوٹنے سے بچاتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ دنیا کی آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، مگر صبر کا اجر ہمیشہ کے لیے ہے۔ فاطمہ نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے بیٹوں نے بھی اسی جذبے سے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں۔ امام حسین کی قربانی، امام حسن کا زہر پینا، یہ سب فاطمہ کی گود کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ سبق: ایمان صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ دین کے لیے جان، مال اور وقت قربان کرنا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ امام حسن و حسین نے بچپن میں ماں کو کھو دیا۔ عید کا دن جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، ان کے لیے غم کا دن بن گیا، مگر وہ نہ بگڑے، نہ دنیا سے شکو کیا۔ انہوں نے صبر، حوصلہ اور عبادت کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کیا۔ سبق: زندگی میں اگر کوئی اپنا بچھڑ جائے تو دل نہ توڑو بلکہ اللہ سے اور قریب ہو جا، وہی یتیموں کا ولی ہے۔ حضرت فاطمہ کی وصیت کہ ان کا جنازہ رات کو پردے میں اٹھایا جائے، اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت، حق اور پردے کو کتنا بلند مقام حاصل۔ سبق: عورت کی عزت اس کی شرم و حیا میں ہے۔ اگر حضرت فاطمہ جیسی بلند ہستی نے بھی اپنی وفات کے بعد پردے کو مقدم رکھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماں اور بیویوں کی عفت کی حفاظت کریں۔ فاطمہ کی زندگی میں دنیاوی مال و دولت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ان کے لیے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی۔ ان کی وفا شیاری، سادگی اور دنیا سے برغبتی آج کے مسلمانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ سبق: اصل دولت دنیا کی چمک نہیں بلکہ دل کا سکون، اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری ہے۔ حضرت علی اور فاطمہ کا تعلق ایک مثالی رشتہ تھا، اعتماد، عزت اور صبر سے بھرپور۔ دونوں نے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کی نصیحتوں کا احترام کیا۔ سبق: شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ صرف جسمانی نہیں، روحانی بھی ہوتا ہے۔ اس میں مشورہ، برداشت، محبت اور دین کی بنیاد ضروری ہے۔ فاطمہ نے اولاد کو دین کی محبت سکھائی، علی نے ان کے ایمان کو سنوارا۔ اس مثالی تربیت کے نتیجے میں امام حسن و حسین جیسے فرزند پیدا ہوئے۔ سبق: ماں باپ دونوں کو مل کر اولاد کی دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت کرنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت میں حسینی کردار پیدا ہوں تو گھروں میں فاطمہ اور علی جیسی تربیت ہونی چاہیے۔ یہ کہانی صرف ایک غمناک واقعہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی، ان کی تربیت، ان کی وصیت اور ان کے بچوں کی عید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ دنیا کے دکھ وقتی ہیں، آخرت باقی ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ کامیابی ہوتا ہے۔ ماں کی دعا اور تربیت نسلوں کو بدل دیتی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت فاطمہ کی حق، ان کا صبر، ان کی وفا اور ان کی تربیت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایسے بیٹے عطا فرما جو حسین جیسے سچے، بہادر اور دین کے لیے قربان ہونے والے ہوں، اور ایسی بیٹیاں عطا فرما جو فاطمہ کی شرم و حیا، تقوی اور دین داری کا نمونہ ہوں۔ آمین۔